मिल सके। किरण से मेरी जाती तौर पर कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर मुझे नहीं मालूम कि उसने मेरे साथ किस दुश्मनी का बदला लिया। मगर मैं आज भी उसके लिए दुआगो हूँ। उसने मेरे साथ बुरा किया, मगर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों की सजा बख्श दे। आपको पूरी बात समझाने के लिए कहानी के पसे मंजर में जाना पड़ेगा। मेरा नाम शहरयार है। मैं पंजाब के एक दूर अफ्तादा गांव का रहने वाला हूँ। किरण मेरी मामूजात थी। मुझे नहीं मालूम कब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत ने जन्म लिया। शायद उसके घर वालों ने उसके जहन में ये बात डाल दी हो कि उसका रिश्ता मेरे साथ होगा। मेरे घर वालों की भी शायद कुछ ऐसी ही राय थी, मगर मैंने कभी किरण को इस नजर से नहीं देखा। ना ही मेरे दिल में उसके लिए किसी किस्म की कोई मोहब्बत थी। कस्बे के स्कूल से मैट्रिक करने के बाद मैं शहर में पढ़ने के लिए कॉलेज आ गया। हॉस्टल की जिंदगी बहुत अजीब थी, मगर मैं बहुत जल्द हॉस्टल में सेट हो गया, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब की रुपए जायदाद के बजाय अपनी हैसियत से अपना नाम बनाना चाहता था। वालिद साहब ने एक तरह से मेरी मिन्नतें की कि तुम पढ़ाई मुकम्मल करके वापस गांव आ जाओ। इतनी जायदाद और रुपया पैसा किसके लिए है? मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, इसलिए मेरे माँ बाप मुझे गांव में ही अपने पास देखना चाहते थे। मुझे वैसे भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, दौलत की रेल पेल थी, मगर अपनी हैसियत खुद बनाना मेरा जुनून था। बीएससी में मेरी दोस्ती नौशीन से हो गई। मैं लड़कियों से हमेशा दूर रहता हूँ, मगर न जाने नौशीन में ऐसी क्या बात थी कि मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया और वो मेरी तरफ खिंची चली आई, और थोड़े ही अरसे में हम एक दूसरे के लिए लाजिम व मंजूम बन गए। कॉलेज से यूनिवर्सिटी और फिर हम दोनों ने साइकोलॉजी में मास्टर्स कर लिया। नौशीन का इरादा साइकेट्रिस्ट बनने का था। उसके घर वाले मुझे काफी अच्छी हैसियत के लगते थे और लड़कियों के मामले में किसी हद तक आजादी के कायल थे। नौशीन के साथ जिंदगी गुजारने के वादे हुए, वो मेरी मोहब्बत में आगे तक चली गई थी। किसी वक्त मुझे ऐसा महसूस होता कि शायद मैं उससे उस तरह की मोहब्बत नहीं करता जिस तरह वो जुनूनी मोहब्बत मुझसे करती थी, मगर मोहब्बत को किसी पैमाने से नापा नहीं जा सकता। मैं उससे वादा करके गांव आ गया कि मैं बहुत जल्द उसे ब्याह कर ले जाऊंगा। अब शादी के लिए घर में रास्ता हमवार करना था। गांव पहुंचा तो वालिदैन से अपनी पसंद का जिक्र किया। वालिदैन मेरे फैसले पर नाराज हुए, क्योंकि उनका इरादा भी यही था कि मेरी शादी किरण से कर दी जाए। किरण खूबसूरत थी, मगर मुझे किसी तरह से पसंद नहीं थी। ये मुझे नहीं मालूम कि इसकी वजह क्या थी, मगर मैंने कभी उसको इस नजर से नहीं देखा था। दूसरे लफ्जों में वो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने किरण से मुलाकात करने का सोचा कि अगर किरण की तरफ से इनकार हो जाए तो शायद मुझे वालिदैन को मनाने में आसानी हो। जब मेरे वालिदैन ये देखेंगे कि किरण खुद ही नहीं मान रही, तो फिर वो मुझ पर भी जोर नहीं डालेंगे और मुझे मजबूर नहीं करेंगे। उस दिन मैं मामू से मिलने के बहाने उनके घर गया और उसी दौरान मेरी किरण से मुलाकात हुई। किरण जैसे मुझे देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि वो मुझे पसंद करती थी। मैंने उससे कहा कि किरण, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लिहाजा तुम किसी तरह इस बात को टाल दो और मेरे वालिदैन तक मेरी मर्जी पहुंचा दो, या तुम खुद ही इनकार कर दो। मेरे वालिदैन मुझ पर शादी के लिए जोर डाल रहे हैं। किरण मेरी बात सुनकर हक्का बक्का मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। शायद वो मुझसे इस बात की तवक्को नहीं कर रही थी। मगर क्यों, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? तुम जानते हो मैं तुम्हारे इंतजार में कब से बैठी हूँ। मैंने गौर से देखा और कहा, किरण, तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। वो कुछ ना समझते हुए बोली, मगर क्यों? क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गई है? नहीं, मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता। अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद हो तो तुम मेरी तरफ से आजाद हो। वो मेरी बात काट कर गुस्से से बोली, मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी महौल है। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? मैंने गुस्से से मुंह फेर कर कहा, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। मगर क्यों, मुझ में क्या कमी है? क्या मैं खूबसूरत नहीं? किरण के लहजे में हल्की सी तलखी थी। ऐसी बात नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छा सा लड़का होना चाहिए। देखो किरण, मैं शादी नहीं करना चाहता और तुमसे मैंने शादी करने का कभी सोचा ही नहीं।
اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے والدین تک یہ بات کسی طرح پہنچا دو۔ اتنی بات کہہ کر میں نے بات کو ختم کیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے نکل آیا۔ میں نے یہ دیکھنا تک گوارا نہیں کیا کہ میری بات سن کر کرن کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ ذلت کے احساس نے اس کے اندر بھونچال مچا دیا تھا۔ اور پھر واقعی دوسرے دن میرے والدین نے مجھے خبر سنائی کہ کرن نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ میرا راستہ بہت آسانی سے صاف ہو گیا، ورنہ والدین کو منانا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا، اور میں اپنا اکلوتا ہونے کی وجہ سے والدین کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، کیونکہ ان کی ساری امیدیں مجھ سے ہی وابستہ تھی۔ میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ وہ میری شادی کے لیے فکر نہ کریں، میں اب شادی اپنی کسی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ والدین کرن کے انکار پر پہلے ہی افسردہ تھے۔ ماں اپنے بھائی پر زور نہیں ڈال سکتی تھی کیونکہ اس کی بیٹی رضامند نہیں تھی، اس لیے وہ بھی چپ سی ہو گئی۔ افسوس سے کہنے لگی کہ بھائی کے ساتھ میرا رشتہ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں نے کہا ماں کیا ہے اس میں، باپ کا کیا قصور ہے، وہ تو آپ کا بھائی ہے۔ میرے اندر جیسے خوشیاں سی پھیل رہی تھی، میری مشکل بہت آسانی سے حل ہوگی۔ مجھے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی منزل آسان ہو جائے گی۔ میں کرن کے انکار سے بہت خوش تھا، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کرن اگلی زندگی میں میرے لیے کتنی تباہیاں لے کر آ رہی ہے۔ میں شہر آ گیا، نوشین پر زور دینا شروع کر دیا کہ اب جلدی جلدی ہمیں شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ میرے راستے کی دیوار ہٹ گئی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی اور پریشانی کھڑی ہو جائے۔ میں نے سنجیدگی سے یہ بات بتائی تو وہ بھی اس بات پر غور کرنے لگی۔ طے یہ پایا کہ بہت جلد میں اپنے والدین کو اس کے گھر لے جاؤں گا اور پھر ہماری شادی ہوگی۔ مجھے مالی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ مجھے اس بات پر کبھی نہیں ابھارتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی دولت پر کھیلوں۔ میں نے نوشین کے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے بھی شریف والدین کی طرح مجھ سے کہا کہ میں اپنے والدین کو رشتہ مانگنے ان کے گھر لاؤں۔ میرے لیے بہرحال یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر چونکہ میرے والدین کا دل پہلے ہی کرن کی طرف سے ٹوٹا ہوا تھا، مجھے امید تھی کہ میرے کہنے پر میرے والدین نوشین کے گھر اس کا رشتہ مانگنے چلے آئیں گے، اور وہی ہوا۔ میرے والدین نوشین کے گھر رشتہ مانگنے آئے تو نوشین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے والدین کو میرے دیہاتی مگر سیدھے سادے والدین بہت اچھے لگے۔ ہماری حیثیت سے وہ اچھی طرح واقف تھے، چاہے جتنی ہی امیر بیٹی کے ماں باپ کیوں نہ ہوں، مگر ہماری حیثیت کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ ہماری اتنی زمین تھی کہ شاید میں آدھے گاؤں کا مالک تھا، اور اگر وہ بیچ دیتا تو میں کروڑوں کا مالک بن جاتا۔ میرا ایک ہی مطالبہ تھا کہ شادی سادگی سے انجام پائی جائے، زیادہ شور شرابہ اور ڈھول ڈمکا نہ کیا جائے۔ نوشین کے گھر والے کچھ الگ کرنا چاہتے تھے، انہیں میری بات ماننا پڑی، اور اس طرح شہر میں ایک چھوٹی سی تقریب میں میرا اور نوشین کا نکاح ہو گیا اور رخصتی کر دی گئی۔ نوشین کو میں نے جہیز لینے سے منع کر دیا، کیونکہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نوکر چاکر پیسہ ہر چیز موجود تھی۔ کچھ عرصہ گاؤں میں رہنا پڑے گا، اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ شہر میں کوئی مکان یا کوٹھی خرید لوں، اور پھر ہم شہر آئیں گے۔ فی الحال میرے والدین اکیلے ہیں، اور ابھی تمہیں گاؤں میں میرے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے میری ہاں میں ہاں ملائی، میری بات مان گئی، اور میں اسے گاؤں لے آیا۔ ہم نے شادی کی تقریب چونکہ شہر میں کی تھی، اس لیے گاؤں سے چند مخصوص لوگ شامل ہوئے۔ کرن کے گھر والوں کو بھی بلایا گیا، مگر کرن نہیں آئی، اور میں اس کے نہ آنے کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا۔ خیر مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ ہماری شادی میں شریک ہوتی یا نہ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ گاؤں میں زندگی اچھی گزرنے لگی، شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ میں نوشین کو سارا گاؤں گھمانے لگا۔ گاؤں کے بہت سے گھروں نے ہماری دعوت کی، جن میں ہمارے کئی رشتہ دار بھی شامل تھے۔ گاؤں میں ہمارا کافی اثر و رسوخ تھا، اس لیے لوگ ہمارا بہت احترام کرتے تھے۔ ہمارا شمار گاؤں کے وڈیروں میں ہوتا تھا، لیکن ہم اس طرح کے رسمی وڈیرے نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کی عزت کرنے والے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ پھر کرن ہمارے گھر آئی، نوشین سے بھی اس کی ملاقات ہوئی۔ میں کرن کے چہرے پر پھیلی اداسی واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ وہ عجیب سی نظروں سے نوشین کو دیکھتی رہی، چند ایک باتیں بھی کی، اور اس کی باتوں میں طنز کے تیر تھے۔ نوشین کو میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا،
اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ کرن یا میرے درمیان کوئی ایسا معاملہ تھا۔ میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ میرے گھر والوں کی خواہش تھی کہ کرن سے میری شادی کی جائے۔ میں خواہ اس مسئلہ کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ عورتوں کو ویسے بھی ایک بات پتہ چل جائے تو وہ اس بات کو پکڑ لیتی ہیں، بال کی کھال اتارنے لگتی ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں۔ مگر پھر بھی میں اس قسم کے کام میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ اس دن میں نوشین کو لے کر کھیتوں میں گھمانے کی طرف نکل گیا۔ میں اسے اپنی زمینیں دکھا رہا تھا کہ اچانک ایک مردود سانپ کہیں سے نکل آیا۔ وہ سانپ دیکھ کر زور سے چلائی، سانپ سانپ۔ چند لمحے کی بات تھی۔ اگر میں اسے زور سے اپنی طرف نہ کھینچ لیتا تو وہ سانپ کی زد میں آ چکی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بہت دردناک تھی۔ میرے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں اس سانپ کو مارتا، اس لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے کھیتوں کی طرف بھاگنے لگا۔ کھیتوں میں کچھ لوگ کام کر رہے تھے جو ہمارے مزارے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کھیت میں اس طرف ایک سانپ ہے، اسے فوری طور پر مار دو۔ وہ ڈنڈے لے کر اس جگہ کی طرف بڑھے جہاں پر سانپ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ نوشین بہت سہمی ہوئی اور خوفزدہ تھی۔ میں اسے تسلیاں دیتا ہوا گھر کی طرف لے جا رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی سانپ کسی پر حملہ آور ہو۔ دیہاتیوں کو اکثر کھیتوں اور گاؤں کے اندر کبھی کبھی کوئی سانپ نظر آ جاتا تو وہ سانپ کی ایسی درگت بناتے کہ اسے جان سے ہی مار ڈالتے۔ نوشین اس واقعے سے بہت ہل گئی تھی۔ گھر آ کر ہم نے اماں کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے نوشین کو منع کر دیا تھا کہ ایسا نہ ہو اماں پریشان ہو جائیں۔ کچھ دن تک نوشین کے ذہن پر اس بات کا بہت اثر رہا۔ سانپ کا حملہ انتہائی اچانک تھا اور ہم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس کی نظر اچانک پڑ گئی اور وہ سانپ کے حملے سے بچ گئی۔ مگر کچھ دن بعد ہمارے لیے ایک اور پریشانی منہ کھولے بیٹھی تھی۔ مویشیوں کا چارہ بناتے بناتے اماں کا ہاتھ چارہ بنانے والی مشین میں آ گیا۔ ہاتھ کٹنے سے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میری اماں کو مویشیوں کا چارہ خود بنانے کا بہت شوق تھا۔ انہیں چارہ ڈالنے سے لے کر دودھ دونے تک اور ان کا خیال رکھنے تک ہر کام خود کرتی تھی۔ کئی بار منع کیا کہ گھر میں نوکر چاکر موجود ہیں، ان سے کام لیا کریں، مگر چونکہ ان کے پاس کوئی بھی کرنے کو کام نہیں تھا، اس لیے وہ شوق سے یہ کام خود کرتی تھی۔ اماں کا ہاتھ مشین میں آ کر کٹنے سے جیسے ہم پر تو مصیبت ہی نازل ہو گئی۔ دایاں ہاتھ کٹ جانے سے اماں بالکل لاچار ہو گئیں۔ فوراً شہر لے گئے، مرہم پٹی ہوئی، علاج ہوا، مگر ہاتھ تو واپس آنا نہیں تھا۔ اماں بیچاری اپاہج ہو گئیں۔ میرا اس واقعے سے دل بہت پریشان ہوا اور ابھی یہی غم کم نہیں ہوا تھا کہ اسی دن خبر ملی غفور چاچا جو ہماری زمینوں کے منشی تھے، انہوں نے بتایا کہ اس مرتبہ فصلوں میں خاطر خواہ نقصان ہوا ہے، اس لیے سال بھر کا اناج پہلے سے کچھ کم ہے اور منڈیوں میں بھیجے جانے والے اناج کی مقدار بھی کم ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا۔ غفور چاچا ہمارے پاس کئی دہائیوں سے کام کر رہے تھے، نہایت شریف اور نمک حلال انسان تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بڑا افسردہ اور پریشان تھا۔ کہنے لگے بیٹا ساری مصیبتیں اکٹھی ہی آ گئیں، بس اللہ تعالیٰ کی حکمت کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ پھر بولے بیٹا اگر ایک بات کہوں تو کیا تم برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا نہیں چاچا آپ حکم کریں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا دل سے بے حد احترام کرتا ہوں۔ میں نے کبھی آپ کو اپنا منشی نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ اپنے باپ کی جگہ پر دیکھا ہے۔ ہاں بیٹا جیتے رہو، تمہاری مہربانی ہے۔ بیٹا جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تمہارے گھر پر مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ غفور چاچا کی بات 100% درست تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی اس وقت سے ہم پر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں نازل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نحوست پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے میں اس بات پر مصر تھا کہ اس میں نوشین کا کوئی قصور نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں بیٹا تمہاری بات درست ہے، مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو تمہاری شادی سے خوش نہ ہو، وہ یہ سب مصیبتیں تم پر لا رہا ہو۔ جی چچا آپ کی بات درست ہے، مگر اس کا میری شادی سے خوش ہونا یا نہ ہونا کیا تعلق رکھتا ہے؟ ارے بیٹا تم میری بات سمجھ نہیں پا رہے۔ میری بات کاٹ کر چچا غفور بولے،
ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر وار کروا رہا ہے، میرا مطلب کوئی جادو ٹونا کالا علم وغیرہ۔ انہوں نے کہا تو میرا ایک دم سے دھیان کرن کی طرف چلا گیا۔ نہیں چاچا، میرا خیال نہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو میرا دشمن ہو۔ بہرحال بیٹا، میرا مشورہ ہے کہ تم جب تک یہاں ہو تمہارے گھر پریشانیاں آتی رہیں گی، تم کچھ عرصے کے لیے شہر چلے جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہی بات تو نوشین سے بھی کہہ چکا تھا کہ میں اسے کچھ عرصے بعد شہر لے جاؤں گا، مگر چچا میرے والدین یہاں اکیلے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے غفور چچا سے کہا تو وہ بولے، وہ جب سے تم شہر ہو تب سے اکیلے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مستقل طور پر شہر میں آباد ہو جاؤ، تم گاؤں میں بھی آ کر رہتے رہو۔ بیٹا سچی بات تو یہ ہے، میرا دماغ یہی کہتا ہے کہ جب سے نئی دلہن آئی ہے تب سے اس گھر پر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ باقی تم سوچ لو، جو تم مناسب سمجھو وہی بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلے گئے اور میں ان کی باتوں میں سوچنے لگا کہ ان کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ نوشین کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں پریشانیاں شروع ہو گئی تھیں۔ پہلے سانپ کا واقعہ ہوا، وہ تو شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی، ورنہ وہ سانپ نوشین کو یا مجھے بھی کاٹ سکتا تھا۔ اور اس کے بعد اماں کے ہاتھ والا واقعہ ہو گیا، اور اب فصلوں کا نقصان۔ یہی سوچ کر رات کو میں نے ابا سے تفصیلی بات کی اور کہا کہ اب میں شہر میں ایک مکان بنانا چاہتا ہوں، یا کوئی بنا بنایا مکان خرید لوں گا۔ میں شہر میں بھی رہوں گا اور گاؤں بھی آتا جاتا رہوں گا۔ وہ میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگے، کیوں، اب تو تمہاری تعلیم مکمل ہو چکی، اب تمہیں شہر میں کیا کرنا ہے؟ ابا، وہ نوشین کو پڑھائی کے سلسلے میں کچھ عرصہ کے لیے شہر رہنا درکار ہے، جس کے لیے روز گاؤں سے شہر آنا جانا ممکن نہیں، اس لیے تھوڑا ٹائم شہر میں رہنا پڑے گا۔ ویسے آپ بھی میرے ساتھ چل کر شہر میں رہ سکتے ہیں۔ نہیں نہیں بھائی، ہم شہر میں نہیں رہ سکتے، ہم کھلی فضا کے عادی لوگ ہیں۔ ہاں، اگر تم شہر رہنا چاہو تو چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم اگر شہر میں رہنا چاہو تو چلے جاؤ، مگر تم گاؤں آتے جاتے رہنا، تو ہمارا دل بھی لگا رہے گا۔ اور اگر مستقل شہر آباد ہونے کی نیت سے جا رہے ہو تو اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ نہیں ابا، آپ فکر نہ کریں، میں گاؤں آتا جاتا رہوں گا، میں آپ کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، مگر فی الحال میرا جانا ضروری ہے۔ ماں کو بتایا تو وہ اداس ہو گئی اور کہنے لگی کہ مت جاؤ۔ میں نے انہیں منا لیا کہ ہم کچھ عرصہ تک واپس آ جائیں گے، اور پھر کچھ عرصہ شہر اور کچھ عرصہ گاؤں میں رہیں گے۔ نوشین کو بتایا تو وہ بھی خوشی سے اچھل پڑی، اس کی تو جیسے دلی مراد پوری ہو گئی، اور پھر ہم شہر میں آ گئے۔ عارضی طور پر میں نے ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ اب میں نیا مکان لینا چاہتا تھا تاکہ ہم نئی زندگی شروع کر سکیں۔ نوشین کا کہنا تھا کہ مکان اس کے میکے کے قریب لیا جائے تاکہ وہاں آنے جانے میں آسانی ہو، اور پھر تھوڑی سی تگ و دو کے بعد نوشین کے میکے سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ہمیں ایک مکان پسند آ گیا۔ مگر مکان کیا تھا، پورا محل تھا، وہ ہماری ضرورت سے بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے نوشین کی پسند کے باوجود اسے خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ نوشین کا اصرار تھا کہ ہمیں وہ مکان خرید لینا چاہیے، مگر میں نے اس سے کہا کہ وہ مکان بہت بڑا ہے، اور جب میں باہر ہوں گا تو تم اکیلی ہو جاؤ گی اور اس مکان میں گھبرا جایا کرو گی، اس لیے بہتر ہے کہ کوئی چھوٹا مکان خرید لیں، یا کوئی پلاٹ خرید کر اس پر مکان بنا لیں۔ اس مکان سے کچھ دور مجھے ایک پلاٹ پسند آ گیا۔ پلاٹ کا مالک پورا پلاٹ بیچنا چاہتا تھا، جبکہ پلاٹ بہت بڑا تھا۔ میں نے اس کی منہ مانگی قیمت دے کر اسے آدھا خرید لیا، یعنی کہ 1 کنال۔ ویسے تو 1 کنال بھی میری ضرورت سے زیادہ تھا، مگر میں 2 کنال کا پلاٹ خریدنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے 1 کنال ہی خرید لیا، اور 1 کنال اس کا خالی وہیں پڑا رہ گیا۔ میں نے مکان بنانے کا کام ٹھیکے پر دے دیا تاکہ جلد از جلد مکان مکمل ہو جائے۔ مکان کا نقشہ نوشین کی پسند سے ترتیب دیا گیا۔ مکان بننے میں 6 مہینے لگ گئے۔ اس دوران ہم گاؤں آتے جاتے رہے۔ گاؤں کے حالات اب کچھ بہتر تھے۔ کبھی کبھی مجھے چاچا غفور کی بات سچ معلوم ہوتی کہ شاید ہمارے وہاں رہنے سے ہی حالات خراب تھے۔ اس دوران مجھے خوشخبری ملی کہ میں باپ بننے والا تھا۔ نوشین نے شرما کر مجھے بتایا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور میں خوشی سے ناچنے لگا۔ میں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اب تم میکے امی کے گھر نہیں جاؤ گی، بلکہ وہ یہاں آ جایا کریں گی، جس وقت ان کا دل چاہے ہمارے گھر کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔
नौशीन उधर जाए या वो इधर आए, दोनों सूरतों में वो खुश थी। डॉक्टर ने एहतियाती तदबीर बताई और फिर हम डॉक्टर की हदायत पर अमल करने लगे। बाहर के सैर सपाटे कम हो गए। नौशीन घर की हद तक महदूद हो गई। सीढ़ियां चढ़ने से मना कर दिया गया। नौशीन सख्ती से हदायत पर अमल करती रही और मैं मुतमईन था। वो पढ़ी लिखी और समझदार थी, मगर बदकिस्मती ने अभी तक हमारा पीछा छोड़ा नहीं था। इसी दौरान हमारा मकान तैयार हो गया और हम नए मकान में शिफ्ट हो गए। सामान वगैरह सेट कर दिया गया, मगर उस दिन नौशीन से एक बहुत संगीन गलती हो गई। छोटे संदूक और कपड़ों के बैग तरतीब से रखते हुए उसे एक जोरदार चक्कर आया। शायद वो ज्यादा भारी सामान उठाने की वजह से था और वो गिर पड़ी। सर दीवार से टकराया और फर्श पर गिरने से उसे शदीद ज़रब आई और हमारा वो नुकसान हो गया जिसका मैं अंदाजा नहीं कर सकता था। मेरा बाप बनने का ख्वाब उसी वक्त चकनाचूर हो गया। नए मकान में आकर हमें ये पहला झटका लगा था जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। नौशीन तो जैसे इस हादसे से गुमसुम हो गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी गफलत की वजह से उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे संभलने में काफी दिन लग गए और फिर मुझे कुछ दोस्तों ने समझाया कि अगर तुम हिम्मत हार दोगे तो क्या होगा, अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी शुरुआत है, ऐसा तो हो जाता है। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह ताला फिर तुम्हें खुशी देगा। मैंने इस बात को मुस्बत तौर पर समझा और फिर मैंने नौशीन को समझाया। मेरे समझाने पर वो किसी हद तक समझ गई। उस मोहल्ले में हमारी कोई खास जान पहचान नहीं थी। नौशीन का मैका 2 गलियां छोड़कर था। पे दर पे मुसीबतों ने मुझे काफी हद तक संजीदा कर दिया, मगर मैं अभी तक हिम्मत नहीं हारा था। उस दिन मैं घर से निकला और मैंने नौशीन से कहा कि वो अंदर से कुंडी लगा ले। उसने गेट को कुंडी लगाई और मैं बाहर गली में आ गया। मैंने पास ये काम के लिए बाजार जाना था। मैं पैदल ही निकल पड़ा। बाहर निकला तो मेरा सामना एक आदमी से हो गया। मुझे सलाम करके कहने लगा कि क्या ये घर आपने बनाया है? मैंने कहा जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो बोला मेरा नाम सुल्तान है और मैं इसी गली का रहने वाला हूँ। वो सामने वाला घर मेरा है। उसने एक घर की तरफ इशारा किया जो हमसे पहले वहां पर मौजूद था। मैंने खुशदिली से उसके साथ मुसाफा किया तो वो कहने लगा, आप हमारे मोहल्लेदार हैं, हमें बहुत खुशी हुई जो आपने मकान यहाँ बनाया। मैंने कहा सुल्तान साहब बहुत शुक्रिया। वो पूछने लगा कि क्या आप इस जगह पर खुश हैं? उसके इस अजीब सवाल पर मैं उसकी तरफ देखने लगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? जी बस कुछ नहीं, वैसे ही। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। वो इतना कहकर वहां से चला गया, मगर मैं उसके अल्फाज पर गौर करने लगा कि उसके कहने का मतलब क्या था। ये मेरी उससे पहली जान पहचान थी, वरना इस मोहल्ले में मकान बनाते वक्त मैं कई चक्कर लगा चुका था। मेरी किसी से कोई वाकफियत नहीं थी। सुल्तान साहब पहले आदमी थे जिनसे मेरी बाकायदा शनाख्त हुई थी। नौशीन को तो वैसे मैंने मना कर रखा था कि वो घर से न निकले। अभी तक कोई आगे पीछे की कोई औरत भी हमारे घर नहीं आई थी। इस वाकया को कई दिन गुजर गए। एक मर्तबा फिर मेरा आमना सामना सुल्तान साहब से हो गया। उन्होंने मुझे सलाम किया और फिर मुझे जोर देने लगे कि चलो हमारे घर चलकर चाय पीते हैं। मैंने शुक्रिया कहकर जान छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो तो मेरे पीछे ही पड़ गए। नहीं नहीं जनाब, आज तो आपको मेरे घर चाय पीनी पड़ेगी। हम कैसे मोहल्लेदार हैं जो एक दूसरे को पूछते ही नहीं। चारों नाचार मुझे उसके खलूस के आगे सर झुकाना पड़ा और मैं उसके साथ चल पड़ा। उसका घर मुतवसत किस्म के घरों जैसा था। बड़े खलूस से उसने चाय और बिस्किट मेरे सामने रखे और फिर उसकी बीवी से भी मुलाकात हुई। वो भी मुझे कहने लगी, भाई साहब आपको मकान की बहुत मुबारक हो। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया तो वो चली गई। सुल्तान साहब मुझसे बातें करने लगे और मुझे मोहल्ले के बारे में बताने लगे कि यहाँ पर कौन कौन लोग हैं, किस किस बरादरी के, और अमीर कौन है और गरीब कौन। फिर मुझे कहने लगे, शहरयार साहब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी जी बताइए, मैं सुनता हूँ। उसका बात करने का अंदाज ऐसा था कि मेरे कान खड़े हो गए। शहरयार साहब, जिस जगह पर आपने मकान बनाया है ये प्लाट